تو اس سے میرے بھائیو اندازہ کیجئے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ میرے بھائیو جب کوئی شرک کر لے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہو۔ جب جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر طوفان آیا، زمین ہر سائڈ سے پانی نکالنے لگی، آسمان پانی برسانے لگا، تو پھر صرف وہ بچے جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ اور بیٹے کا اپنے باپ کے اوپر ایمان نہیں تھا، بیٹا رب کی اپنے باپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ بیٹا سمجھتا تھا کہ ود، سوا، یغوث، نصر بھی جو ہے وہ بھی عبادت کے حقدار ہیں، اگرچہ وہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ ہی ہے۔ میرے بھائیوں جتنے بھی مشرک ہیں وہ اصل اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مکہ کے لوگ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو ان کا ابتدائی تلبیہ آپ کے تلبیہ سے ملتا جلتا ہی ہے۔ وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہاں تک آپ کا تلبیہ ان کا تلبیہ ایک ہی ہے۔ آگے پھر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، کہتے تھے یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کہتے تھے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کہتے تھے وہ بھی جیسے آج کا مشرک کہتا ہے نا، وہ بھی کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، سب تعریفیں تیری، سب نعمتیں تیری، ساری بادشاہی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کہتے تھے لیکن ایک ہے، وہ جس کا مالک تو ہی ہے، یعنی کہ اصل وہ نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا بھی مالک تو ہے، اور جن جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان چیزوں کا بھی مالک تو ہے۔ تو اصل کون ہوا ان کے نزدیک؟ اصل ان کے نزدیک کون ہوا میرے بھائیوں؟ اللہ ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لات اور عزا اور حبل کو اصل نہیں مانتے تھے، کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مانتے تھے کہ اصل اللہ ہے۔ اتنی توحید ان کے پاس بھی تھی، جتنی توحید آج کئی لوگوں کے پاس ہے نا، اتنی توحید ان کے پاس بھی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ عمرہ کرتے تھے، حج وہ کرتے تھے، مینا میں وہ جاتے تھے، مزدلفہ میں وہ جاتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، بیت اللہ کے منتظم و متولی تھے، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر بھی کافر کے کافر ٹھہرے، مشرک کے مشرک ٹھہرے۔ کیوں بھائی؟ غور کیجئے میرے بھائیو، غور کیجئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی مسلمان مشرک نہیں ہوتا، تم ایسی باتیں کرتے رہتے ہو، مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہو۔ میرے بھائی ان کو لے لیجئے کہ یہ لوگ بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے منتظم ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، اس سب کے باوجود مشرک کے مشرک، کافر کے کافر، کیونکہ وہ یہ تلبیہ پڑھتے تھے جو ابھی آپ نے سن لیا ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جس کا تو مالک ہے، اور ان چیزوں کا بھی تو مالک ہے جن کا مالک یہ معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور کبھی کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے انشاءاللہ۔ کسی بھائی کا سوال ہو تو لکھ لے ذرا، پہلے ان سوالوں کو جواب دیا جائے گا جو لکھ کے میرے پاس بھیجے جائیں گے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک ہے، کافر ہے، جب طوفان آیا ڈوبنے والا ہے، نوح علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کا عذاب آ چکا، اس عذاب سے صرف وہ بچ سکے گا جس کو اللہ بچائے، اس لیے ایمان لے آؤ، توحید کا کلمہ پڑھ لو، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو۔ وہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ وہ کہتا ہے میں اس جودی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ باپ کہہ رہا ہے آج کوئی نہیں بچا سکے گا، اللہ کا جب عذاب آ جائے
پھر کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اللہ عذاب نہ بھیجیں, اللہ مہلت دیتے رہیں, یہ الگ بات ہے. اللہ بڑے تحمل والے ہیں, اللہ ہمارے گناہ دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں کچھ نہیں کہتے, مہلت دیے جا رہے ہیں کہ شاید بندہ توبہ کر لے, شاید معافی مانگ لے, شاید راہ حق کی طرف واپس آ جائے, شاید توحید کی جان واپس آ جائے, شاید شرک چھوڑ دے. لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر وہ ٹلتا نہیں ہے, پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ توحید کی جانب آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اب اللہ کی جانب ہاتھ پھیلا دیے, کہا اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, ان نبنی من اہلی, میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے, میری اولاد ہے, میرا خون ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, یا اللہ تو جو وعدہ کرے وہ وعدہ سچا ہوا کرتا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اللہ نے آگے سے کیا کہا, ٹھیک ہے نو, اللہ نے کیا کہا کہ نو تو نے چونکہ 950 سال تبلیغ کی ہے, 950 سال توحید میری بیان کی ہے, 950 سال لوگوں کو شرک سے ڈرایا ہے, شرک سے بچایا ہے, اس لیے میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ رہا ہوں. نہیں 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 میرے بھائیوں, نہیں, شرک آ جائے کسی کے لیے معافی نہیں ہے, چاہے کوئی کسی نبی کا بیٹا ہو, چاہے کوئی کسی نبی کا رشتہ دار ہو, کسی کے لیے معافی نہیں ہے. فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک, نوح یہ تو تمہارا بیٹا بنتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بنتا؟ انہ عمل غیر صالح, اس کے تو اعمال ہی اچھے نہیں ہیں, اس کے تو کام ہی اچھے نہیں ہیں. اور یہاں پہ بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے, بلکہ آگے سے کہا گیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, نو آئندہ ایسا مطالبہ مت کرنا جس مطالبے کی حقیقت کا تمہیں علم نہ ہو. میرے بھائیو, آج لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیر پکڑا ہوا ہے, ان کی عرس کے موقع پہ چادر چڑھاتا ہوں, دیکھ کرتا ہوں, وہ مجھے بچا لے گا, وہ میری سفارش کرے گا. یہاں دیکھیے وہ نوح عظیم الشان پیغمبر, کئی پیغمبروں کے باپ, 950 سال توحید کی دعوت دینے والے, 950 سال شرک سے روکنے والے, اللہ سے درخواست کر بیٹھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ نے آگے سے کہا انی اعیدک ان تکون من الجاہلین, کہ نوح آئندہ اگر ایسا مطالبہ کیا تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دوں گا. قرآن پاک ہے میرے بھائیو, قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے, یہ قرآن پاک میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اسی لیے لوگ کیا کہتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے, قرآن پاک نہ پڑھیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن پاک آسان کر کے نازل کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. شاید ان کی مراد پھر یہی ہے کہ آپ شرک کی راہ چھوڑ کے توحید کے اوپر آ جائیں گے, تو ایسی گمراہی ہمیں 1000 بار قبول ہے جو شرک چھوڑ کے توحید کی طرف لے کے آئے. میرے بھائیو, جب نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ میرے بھائیو یہاں لاڈ نہیں چلتا. کیا کہا؟ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, یا اللہ اپنی پناہ میں مجھے لے لے, آئندہ مجھ سے ایسا سوال نہ ہو جس کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اتنی عربی آپ کو بھی آتی ہوگی. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, یا اللہ اس دفعہ معاف کر دے, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا, تیری رحمت میرے اوپر نازل نہ ہوئی تو میں گھاٹے میں رہوں گا, میں نقصان میں رہوں گا. میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے عقیدے کی حفاظت کریں, کوئی ایسا کام نہ کریں میرے بھائیو جو شرک کی جانب لے کے جائے. یہ بات شگونی لینا, یہ قبر والوں کی پرستش کرنا, یہ قبروں کا طواف کرنا, یہ قبروں کو سجدے کرنا, یہ قبروں کو رکوع کرنا, یہ قبروں کے سامنے جھکنا, یہ قبروں کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو بوسے دینا, میرے بھائیو یہ سارے کام یا شرک ہیں یا شرک کی طرف لے جانے والے ہیں. قبر والوں سے بیٹے مانگنا, قبر والوں سے شفا مانگنا, قبر والوں کو پکارنا, اور میرے بھائیو ایسے منکے پہننا, ایسی انگوٹھیاں پہننا, ایسے کڑے پہننا جن کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ مجھے فائدہ پہنچاتے ہیں, یہ مجھے بیماری سے بچاتے ہیں, یہ مجھے نقصان سے بچاتے ہیں, میرے بھائیو یہ سارا شرک ہے.
اور ان کے پاس جانا، ان نجومیوں کے پاس جانا جو غیبی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا اور جو نجومی نے بتایا اس نے اس کو سچا جانا، ایسا آدمی کافر ہے، وہ قرآن پاک کا منکر ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ فرمایا اور اگر کوئی اس لیے گیا تاکہ ویسے اسے سوال کرے، اس کی باتوں کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو سچا نہیں مانتا، اس کو جھوٹا سمجھتا ہے نجومی کو، لیکن ویسے گیا، اس سے سوال کیا، فرمایا 40 دن تک ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بار بار حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایسی مدرسے جن میں آپ بیٹھتے ہیں، یہاں سے آپ کو علم ملتا ہے، یہاں سے آپ کو توحید ملتی ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی چیزیں شرک ہیں، ان میں بیٹھا کریں۔ رب العالمین کی ایسی محفلوں کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔